الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ بتوں کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات جل شانہ کی عبادت کی جائے، جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا۔ لیکن وہ لوگ اپنے ہٹ درمی پر قائم رہے اور انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ان بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ہم ان کی عبادت سے باز نہیں رہ سکتے۔ الغرض ایک دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اے ابراہیم، صبح ہمارا سالانہ میلہ ہے، جس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم صبح سویرے مختلف انواع کے کھانے بنا کر ہم بتوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بتوں کے سامنے کھانے رکھنے کے بعد پھر ہم جنگل میں چلے جاتے ہیں اور سارا دن وہاں پر ہم کھیلتے ہیں۔ شام کو کھیل کود سے جب فارغ ہوتے ہیں تو واپس آ کر وہ کھانا اٹھا کر ہم برکت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اے ابراہیم، تم بھی کل ہمارے ساتھ چلنا۔ اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم آئندہ سے معاذ اللہ ہمیں بتوں کی عبادت سے نہیں روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ موقع کی تاب میں تھے، آپ علیہ السلام پہلے یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قوم ایک جگہ پر اکٹھی ہو اور مجھے اللہ جل شانہ کی توحید کا سبق پہنچانے کا موقع ملے۔ اسی وجہ سے آپ نے کل کا انتظار کیا۔ حضرات گرامی قدر، جب صبح ہوئی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور ستاروں کی طرف دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میلے میں جاؤ، میں آج بیمار ہونے والا ہوں۔ چونکہ وہ لوگ ستاروں کے علم پر یقین رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام ستارے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ آج بیمار ہونے والے ہیں، اور اگر انہیں کوئی متعدی مرض لگنے والا ہے تو پھر تو وہ متعدی مرض ہمیں بھی لگ جائے گا۔ اسی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ہم ابراہیم کو میلے میں ساتھ نہ لے کر جائیں۔ الغرض وہ لوگ میلے میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے۔ جب ان لوگوں نے بتوں کے سامنے کھانے رکھے اور خود وہ جنگل کی طرف چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لے کر آپ علیہ السلام بت خانے کے اندر چلے گئے۔ جب آپ بت خانے کے اندر گئے، بتوں کو دیکھا تو وہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، ان میں ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ توڑنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کسی بت کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، اور ان سارے بتوں کو اپنی جگہ سے نیچے گرا دیا۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو آپ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا اور اس کے کاندھے پر آپ نے کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ شام کو واپس آئے کہ اب اپنا کھانا اٹھا لیں اور اس کے برکت کے طور پر ہم کھائیں، تو جب وہ بت خانے کے اندر آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سارے کے سارے جو بت ہے وہ زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، اور جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگ گیا، آپس کے اندر سوچنے لگ گئے، بات کرنے لگ گیا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے ایسا کہا تھا کہ اگر تم بتوں کی عبادت سے باز نہ آئے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا ایسا کام کر دوں گا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے۔ اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بلا لیا اور بلا کر انہوں نے قاضی کے سامنے پیش کیا، اور جب قاضی نے پوچھا کہ اے ابراہیم،
تم نے ایسا ایسا کام بتوں کے ساتھ کیوں کیا؟ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دینے کے بجائے کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نے پوچھا کہ دیکھیے کہ جو سب سے بڑا بت ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اس کے کاندھے پر ہے، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت کی جائے، چونکہ یہ سب سے بڑا تھا اسی وجہ سے یہ چاہتا تھا کہ عبادت صرف اور صرف میری ہی کی جائے، اسی وجہ سے اس نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے جو اس سے چھوٹے تھے، اور کلہاڑا بھی اس کے کاندھے پر ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات کہی تو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا جو پھر بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ لوگ آگے سے کہنے لگے تو ہم تو سالوں سال سے ان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک نہ یہ بت بولے ہیں، نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے، نہ انہوں نے کوئی حرکت کی ہے۔ جب یہ بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کرتے، ایسا کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، تو پھر یہ بڑے والا بت یہ چھوٹوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ جب انہوں نے اتنی بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر توحید کا پیغام پہنچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے آپ نے کہا، اے لوگو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تم خود ہی یہ کہتے ہو یہ چل نہیں سکتے، یہ پھر نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے۔ جب تم خود ہی اس بات کا اقرار کرتے ہو تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیغام پہنچایا تو وہ لاجواب ہو گئے۔ وہ لاجواب جب ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات مانتے اور اللہ جل شانہ پر ایمان لے آتے، اس کے بجائے انہوں نے اب فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی سزا دیں گے کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ الغرض انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے گی، اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دیکھیے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کا پیغام کس طرح لوگوں تک پہنچایا، لیکن یہ ان کی قسمت تھی کہ ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہ لکھی تھی، اسی وجہ سے وہ آپ پر ایمان